السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَالُوا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ حَتَّى إِنَّ الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح فيحتاج إلى النية لتحصيل الثواب إلى آخر۔ صاحب کتاب اب یہاں پر نکاح کو ذکر کر رہے۔ نکاح کہتے ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ ضم کر دینے کا، ملا دینے کا نام ہے نکاح۔ اصطلاح شریعت میں عقد صحیح کے ساتھ مرد کا عورت سے استمتاع کرنا یہ نکاح ہے۔ نکاح یہ ایک معاملہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے، اور آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے کہ نکاح عبادت کے لیے، عبادت کی صحت کے لیے نیت بالاجماع شرط ہے۔ عبادت کے لیے شرط ہے، عبادت کے علاوہ دیگر امور کے لیے نیت صحت کے لیے شرط نہیں ہے، ہاں حصول ثواب کے لیے نیت کی جائے گی۔ لہذا نکاح بھی ایک معاملہ ہے، ایک عقد ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ جب عبادت نہیں ہے تو نکاح کی صحت کے لیے نیت کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر بغیر نیت کے بھی کسی نے نکاح کیا گواہوں کی موجودگی میں تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ نکاح میں اگر کسی مرد و عورت نے مذاق کے طور پر ایجاب و قبول کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں ثواب کے حصول کے لیے نکاح میں بھی نیت کرے، مثلا اچھی نیت کرے گا کہ کسی نادار عورت جو کہ اپنے آپ سے اپنی گزر بسر نہ کر سکے، عام طور سے عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، تو اس کی مدد کے لیے کہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے، یہ نیت کر کے اس نے نکاح کیا، یا اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، خدشہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، تو یہ بھی من وجہ باعث ثواب ہے۔ یا اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ اولاد، اللہ کو ماننے والی اولاد حاصل ہو، تو اس نیت، یہ بھی اچھی نیت ہے، تو نیت کرنے کی بنا پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ لیکن فی نفس ہی نکاح چونکہ عبادت نہیں ہے، اس لیے صحت نکاح کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ہاں ثواب حاصل کرنے کے لیے اچھی نیت کرے گا تو ثواب اسے ملے گا، اور اگر نیت نہیں کی تب بھی نکاح تو منعقد ہو جائے گا۔ نکاح عبادت تو نہیں ہے لیکن اقرب من العبادت ہے۔ اقرب من العبادت، عبادات سے قریب تر اس لیے ہے کہ نوافل میں مشغول ہونا، اس کو حدیث پاک میں روکا گیا
کہ آدمی نکاح نہ کرے اور نوافل میں مشغول رہے، اس سے روکا گیا. جیسے کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، نفلی عبادتوں میں، تو سرکار نے ان سے منع فرمایا اور کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح یہ نفلی عبادتوں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے اس وقت میں جبکہ آدمی حقوق نکاح کو ادا کرنے پر قادر ہو. بہرحال، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح پر مواظبت فرمائی. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنن نوافل پر مقدم ہوتی ہیں بالاجماع. مزید یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منا، کہ جو سنت سے میری، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جو نکاح سے بے رغبتی کرے تو وہ ہم سے نہیں ہے. تو وعید بھی فرمائی ہے ترک سنت پر، اور نفل پر چونکہ وعید نہیں ہوتی ہے ترک نفل پر. اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے نکاح کرنا، تو وہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی. تو اب ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ شریعت کے احکام کے اندر اصل عموم ہے، ہاں کسی دلیل کی بنا پر خصوصیت ثابت ہو تو خصوص ہوتا ہے، ورنہ تو دلیل اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں احکام شرعیہ میں عموم اصل ہے. اس لیے نبی کے حق میں نکاح کی جب افضلیت معلوم ہوئی تو اسی سے ہی امت کے حق میں بھی نکاح کی افضلیت معلوم ہو جائے گی. تو ان باتوں سے جو ہم نے ذکر کی، ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوافل جو کہ عبادت ہیں ان سے افضل نکاح کو قرار دیا گیا. اس لیے نکاح اگرچہ معاملات سے ہے لیکن اس کو اقرب الی العبادات کہا جائے گا. لہذا اس کے لیکن فی نفسہ ہی وضع کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے اس کی صحت کے لیے نیت تو شرط نہیں ہے، ہاں حصول ثواب کے لیے نیت چاہیے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا النِّكَاحُ فَقَالُوا، رہا نکاح تو ہمارے فقہا نے فرمایا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْعِبَادَاتِ، کہ وہ عبادات کے قریب تر ہے. دیکھیے عبادات نہیں کہا، عبادات سے نہیں کہا، بلکہ اقرب الی العبادات کہا، اور وجہ ہم نے بتائی وہی، ہم نے کچھ وجوہات آپ کے سامنے ذکر کی. حتی ان الاشتغال به افضل من التخلی لمحض العبادہ، یہاں تک کہ نکاح میں مشغول ہونا افضل ہے من التخلی لمحض العبادہ، صرف عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے. التخلی کا معنی گوشہ نشینی اختیار کرنا، صرف نفلی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنے سے نکاح میں مشغول ہونا یہ افضل ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح اقرب الی العبادات ہے. لہذا عبادت نہیں ہے اس لیے نیت اس کے لیے شرط نہیں، اور جب نیت شرط نہیں ہے اس کی صحت کے لیے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی نکاح کرے تو اس کا نکاح صحیح ہو جاتا ہے. وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ، اور نکاح اعتدال کے وقت میں سنت مؤکدہ ہے صحیح قول پر. نکاح کے سلسلے میں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ نکاح واجب ہے، اور اکثر علماء نے یہ فرمایا کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے.
لیکن یہ دونوں باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے تھوڑی یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ نکاح کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو نکاح کی حالت یہ کہ آدمی نان و نفقہ اور خرچہ دینے پر اور حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے اوپر یہ اندیشہ ہے کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر آدمی نان و نفقہ پر قادر ہی نہیں ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ، تو اب ایسی صورت میں عورت پر اگر نکاح کرے گا تو عورت پر یہ ظلم ہوگا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نان و نفقہ پر قادر ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن اسے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ من رغب عن سنتی فلیس منا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ نے نکاح کی 3 صورتیں سمجھ لی، تو جو ہم نے آخری صورت بیان کی وہی آخری صورت اعتدال کی صورت ہے، یعنی درمیانی اور معتدل حالت یہی ہے کہ آدمی کو حقوق زوجیت اور نان و نفقہ پر قدرت بھی ہو اور اندیشہ اسم اور گناہ بھی نہ ہو، تو یہ معتدل کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری 2 صورتیں، ایک میں یہ کہ قدرت ہے اور اندیشہ گناہ بھی ہے، تو اس صورت میں واجب ہے، وہاں پر افراط ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو اندر قدرت ہی نہیں ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں تفریط ہے۔ تو تفریط اور افراط دونوں کے بیچ کا راستہ یہ ہے کہ قدرت بھی ہے اور گناہ کرنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ درمیانی ہے، تو اسی کو اعتدال صاحب کتاب نے کہا، وَهُوَ عِنْدَ الْاعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ، اعتدال کے وقت یہ نکاح سنت مؤکدہ ہے صحیح مذہب پر۔ اب جب یہ 3 صورتیں آپ نے سن لی، تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نکاح واجب ہے، تو یاد رکھیے وہ قول اور سنت مؤکدہ کا قول، یہ دونوں میں کوئی تنافی و تعارض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت مؤکدہ بھی اگر اس سے روگردانی کی جائے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کی ادائیگی بھی آدمی پر لازمی ہوتی ہے، اس سے روگردانی نہیں کر سکتا ہے۔ اس معنی کر سنت مؤکدہ وہ واجب ہی کے درجے میں ہوتی ہے، اگرچہ تعبیر کا فرق ہے لیکن انجام اور معال دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ حضرات نے نکاح کرنے کو واجب قرار دیا اور کچھ نے سنت مؤکدہ کی قرار دیا، دونوں کا معال تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کہ فجر کی سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی ہمارے نزدیک مردوں کے لیے با جماعت نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اکثر کتب میں یہی لکھا ہوا ہے سنت مؤکدہ، لیکن اکثر کتب میں اس کو واجب ہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، کیونکہ معال کے اعتبار سے سنت مؤکدہ اور واجب دونوں ایک ہی درجے میں آ جاتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے وَهُوَ عِنْدَ الْاِعْتِدَالِ سُنَّةٌ مُؤَکَّدَةٌ، اور نکاح اعتدال کی حالت میں سنت مؤکدہ ہے، علی الصحیح صحیح قول پر۔ فَيُحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ، بہرحال اب اس پر تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ نکاح عبادت نہیں ہے، اقرب إِلَى العبادات ہے، اس لیے نکاح کے تحقق کے لیے نیت کا ہونا شرط نہیں ہے،
لیکن ہاں حصول ثواب کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی. فیحتاج، تو ضرورت پڑے گی الی النیہ، نیت کی، لتحصیل ثواب، ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور ثواب کیا حاصل کرنا؟ ثواب کا حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے وہ ہوا ان یقصد عفاف نفسی، مثلا نکاح کرنے میں اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو عفت نفس کا قصد کرے. عفت نفس کا یعنی اپنی پاک دامنی کا قصد کرے کہ نکاح کر لے گا برائیوں سے بچ جائے گا. وتحسینھا، ایسے ہی اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا قصد کرے. وحصول الولد، ایسی مسلمان اولاد حاصل کرنے کا قصد کرے. تو یہی امور جو ہے وہ ثواب حاصل کرنے کی نیت کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں کا قصد کریں. صاحب کتاب فرماتے وَفَسَّرْنَا الْاِعْتِدَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ، شرح الکنز، ہم نے کنز کی شرح الشرح الکبیر میں اعتدال کی تفسیر کر دی ہے. اعتدال کی تفسیر وہی 3 حالتیں ذکر کی، اور 3 حالتوں میں جو ہم نے ایک حالت بتائی کہ جس میں قدرت بھی ہو اور اندیشہ گناہ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسی کو اعتدال کی حالت کہا گیا ہے. یہی تینوں صورتیں صاحب کتاب نے الشرح الکبیر شرح کنز کے اندر ذکر کر دی ہیں. فرماتے ہیں وَفَسَّرْنَا الْاعْتِدَالَ، ہم نے اعتدال کی تفسیر کر دی ہے فی الشرح الکبیر، شرح کبیر جو کہ کنز کی شرح ہے اس میں. اب مزید تفریح فرماتے وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ النِّيَّةُ فِيهِ شَرْطَ صِحَتِهِ قَالُوا، جب نکاح عبادت نہیں ہے، جب عبادت نہیں ہے تو نکاح کے تحقق اور صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے. جب نیت شرط نہیں ہے تو اسی بنا پر ہمارے علماء نے فرمایا کیا کہ اگر آدمی نے نیت کے بغیر نکاح کیا تب بھی نکاح ہو جائے گا. ایسے ہی مذاق میں نکاح کیا، یعنی نکاح کی نیت نہیں تھی بلکہ مذاق میں مرد و عورت نے مذاق میں ایجاب و قبول کر لیا گواہوں کی موجودگی میں، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. فرماتے وَلَمَّا لَمْ تَكُنِ النِّيَّةُ فِيهِ شَرْطَ صِحَتِهِ، جب نیت نکاح کے اندر اس کی صحت کی شرط نہیں ہے کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے نکاح. قالو، ہمارے علماء نے فرمایا یصح النکاح مع الحزل، نکاح صحیح ہو جائے گا حزل اور مذاق کے ساتھ. لیکن قالو، اب اگلے اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ مذاق کی بنا پر نکاح منعقد ہو جائے گا. 3 امور کو حدیث ہمارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ 3 امور ایسے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ 3 امور ایسے ہیں کہ جس کے اندر جد اور ہزل دونوں برابر ہیں، یعنی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. ان میں ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے اور ایک عتاق ہے. یعنی نکاح بھی اگر حقیقت میں نکاح کر رہا ہے تب بھی نکاح ہوگا، مذاق میں اگر ایجاب و قبول کر لیا تب بھی نکاح ہو جائے گا گواہوں کی موجودگی میں. ایسے ہی کسی نے حقیقت میں طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، مذاق میں اگر طلاق کے لفظ بول دیے تب بھی طلاق ہو جائے گی. ایسے ہی آزاد کرنے میں اگر حقیقت میں غلام کو آزاد کیا تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا، اور مذاق میں اگر الفاظ بول دیے تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا. تو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جد ہن جد، نبی کریم نے فرمایا کہ ان میں ان کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، وحزل ہن جد، اور ان کے اندر مذاق بھی حقیقت ہی ہے. کیا ہے وہ؟ النکاح والطلاق والعتاق، یہ 3 امور ہیں ایسے. بہرحال 3 امور میں سے نکاح بھی ہے کہ جس میں مذاق کرنے سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے. ایجاب و قبول ہونا چاہیے گواہوں کی موجودگی میں، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں مذاق میں بھی اگر نکاح کیا تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ گواہ جو موجود ہیں، جن گواہوں کی موجودگی میں بول رہا ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، ان گواہوں کا جن الفاظ کا مذاق کے طور پر یا حقیقت ہی میں جن الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے ایجاب و قبول کے لیے، ان الفاظ کا معنی سمجھنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے.
مثال کے طور پر دو عربی النسل نے ایجاب و قبول کیا آپ کے سامنے اور آپ عربی نہیں جانتے، انہوں نے ایجاب و قبول کے الفاظ بولے اور آپ نے سنے لیکن آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھا، تو کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ گواہوں کا الفاظ نکاح کا سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، لہذا ان حضرات کے نزدیک الفاظ نکاح کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے گواہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ معرفت اور علم ہونا ضروری ہے، لہذا اگر جانتے نہیں ہیں گواہ تو ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہمارے فقہا کے دو قول ہیں، لیکن ہمارے محققین نے ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دی، اور تطبیق کی صورت یہ نکالی کہ یہاں پر معرفت اور علم دو طرح کا ہوگا، ایک ہے نفس نکاح کی معرفت اور ایک ہے الفاظ نکاح کے معانی کی معرفت۔ اگر گواہوں کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پر نکاح ہو رہا ہے اور الفاظ نکاح استعمال کیے جا رہے ہیں، ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے، تو معرفت نکاح اگر انہیں ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگرچہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، یہ پتہ نہ ہو، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لہذا علماء نے تطبیق دے دی، محققین نے تطبیق دی اور کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ علم ہونا ضروری ہے گواہوں کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفس نکاح کا علم ہونا ضروری ہے، اور جنہوں نے کہا کہ علم ہونا ضروری نہیں ہے ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ الفاظ نکاح کے معانی کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نفس نکاح کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ تطبیق بیان ہمارے علماء نے کر دی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں لیکن قالو، لیکن فقہا نے فرمایا لو عقد باللفظ لا يعرف معناه، اگر کسی نے عقد نکاح کیا ایسے لفظ سے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، ففیہ خلاف، تو نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں اختلاف ہے۔ میں نے آپ کو اختلاف بیان کر دیا۔ فرماتے والفتوی علی صحتہ، فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ علم الشہود اولا، گواہ چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کما فی البزازیہ، جیسے کہ بزازیہ میں ہے۔ اور میں نے آپ کو تطبیق کی صورت بھی بیان کر دی، وہی تطبیق کی صورت یاد رکھنا، وہی صحیح ہے۔ وعلی ھذا سائر القرب، قربتن کی جمع قرب، اسی پر تمام تر قربتیں ہیں۔ بیٹا یہاں پر تین الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ایک عبادت، دوسری قربت، تیسری طاعت۔ تینوں کے معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عبادت ہر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے، جس کو اللہ کے حکم سے کیا جائے اور اس میں اللہ کی تعظیم مقصود ہو۔ تو اللہ کی تعظیم مقصود ہو تو اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے کافر چونکہ اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتا تو اللہ کی تعظیم اس کے فعل میں مقصود نہیں ہوتی، اس لیے کافر کا کوئی فعل عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت کی تعریف میں یہ ضروری ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی کام کرے اور اس کام کے کرنے سے اللہ کی تعظیم مقصود ہو، یہ ضروری ہے۔ عبادت کی تعریف ذہن میں آ گئی کہ تعظیم الہی اس میں مقصود ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ بولا جاتا ہے قربت۔ قربت کے اندر کسی بھی کام کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اس طور سے کہ وہ متقرب الیہ
جس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی معرفت بھی اسے ہو، وہ اسے جانتا ہو، تبھی تو اس کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، ساتھ ہی ساتھ اس میں لوگوں کے ساتھ احسان بھی ہو۔ لہذا قربت ہر وہ فعل کہلائے گا جس میں متقرب الیہ کی معرفت حاصل ہو اور قرب کرنا مقصود ہو، یا لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا مقصود ہو، تو ایسے فعل کو قربت کہیں گے۔ لہذا آپ نے کوئی کتاب لکھی، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، یا اسی جیسے کوئی بھی کام کیا، تو ان کاموں سے دونوں باتیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا کام کرنے کے، ساتھ ہی ساتھ اس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس میں احسان بھی ہوتا ہے۔ یہ قربت کے اندر متقرب الیہ کی معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ احسان بھی ہونا ضروری ہے، تو اس کا نام ہے قربت۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے طاعت۔ طاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، کسی کے لیے جھک جانا۔ تو کسی کی بات کو مان لینا، کسی کی خوشنودی اور خوشی کے لیے کوئی کام کر دینا، یہ طاعت ہے۔ اس کے اندر متقرب الیہ کی معرفت ہونا ضروری نہیں، ایسے ہی اس کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی ضروری نہیں، ایسے ہی اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ اللہ کی تعظیم مقصود ہو۔ تو اس میں سے ان میں تینوں امروں میں سے کوئی بھی امر طاعت کے اندر ضروری نہیں ہوتا۔ لہذا طاعت عام ہے قربت اور عبادت سے۔ جب جب طاعت ہوگی تو اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قربت ہو اور عبادت ہو جائے، لیکن جب جب عبادت ہو، نہیں، یہ کہیے کہ جب جب عبادت اور قربت ہوگی تب طاعت بھی ہوگی، کیونکہ طاعت عام ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب جب طاعت ہو تب قربت اور عبادت ہو، یعنی قربت اور عبادت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر ہم طاعت کو دیکھیں تو دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ ہر عبادت اور قربت طاعت ہے، لیکن ہر طاعت عبادت و قربت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاعت ایک کافر کی طرف سے بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر ایک کافر ہے، وہ کائنات کے امور میں غور و خوض کر رہا ہے، کائنات کی چیزوں میں غور و خوض کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے، ابھی پیدا ہوئی، پھر پیدا ہو کے چھوٹی تھی، بڑی ہو گئی، بڑے ہو کے پھر اس نے زندگی گزاری اور پھر ختم ہو گئی۔ تو کائنات کی انہی چیزوں میں غور و خوض کر کے وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ یہ چیزیں اپنے آپ سے پیدا نہیں ہو رہی ہیں، ضرور ان کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، یعنی صانع عالم خالق کائنات کے وجود کی حقانیت تک وہ پہنچ گیا۔ تو اب اس کا کائنات کے معاملات میں غور و خوض کرنا، احوال میں غور و خوض کرنا، اس کافر کا چونکہ ابتدا میں اسے معرفت الہی حاصل نہیں تھی، معرفت الہی متقرب الیہ کی معرفت اسے حاصل نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی تعظیم مقصود تھی، اس لیے نہ عبادت ہوگا نہ قربت ہوگی یہ۔ لیکن چونکہ احوال عالم میں غور و خوض کر کے یہ معرفت الہ تک پہنچ گیا، اس لیے احوال عالم میں غور و خوض کرنا اس کا طاعت کہلائے گا۔ جب آپ نے عبادت، قربت اور طاعت ان تینوں کی تعریفیں ذہن میں رکھ لی تو آنے والے مسائل کا سمجھنا اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عبادت کے اندر ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی تعظیم مقصود ہو، اور تعظیم تبھی کرے گا نا خدا کی جبکہ خدا کی معرفت بھی اسے حاصل ہو۔
قربت کے اندر ضروری ہے کہ متقرب الیہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو اس لیے کوئی کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان بھی مقصود ہو، یہ قربت ہے۔ اور طاعت کے اندر ان میں سے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، بس دوسری کی خوشنودی یا دوسرے کے لیے جھک جانا یہ طاعت ہے۔ اب آپ نے ماقبل میں یہ پڑھ لیا ہے کہ عبادت میں نیت شرط ہے عبادت کی صحت کے لیے، اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جو قربت ہوتی ہے اس کی صحت کے لیے چونکہ صرف عبادات کے لیے بالاجماع نیت شرط ہے، قربتوں کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ ایسے ہی طاعتوں کے لیے جو صرف طاعت ہو اس کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہوگی، کیونکہ نیت صرف اور صرف بالاجماع عبادات کے لیے شرط ہے۔ اسی لیے اب صاحب کتاب فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْقُرَبِ، اسی پر جمی تمام تر قربتیں ہیں، لا بد فیہا من النیہ، تمام تر قربتوں میں نیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن ان کی صحت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے تاکہ ثواب حاصل ہو، ثواب کے حصول کے لیے نیت چاہیے، صحت کے لیے نیت نہیں چاہیے، کیونکہ صحت کے لیے تو نیت صرف اور صرف عبادات میں شرط ہے۔ فرماتے لا بد فیہا من النیہ، قربتوں کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کے ضروری ہونے کا مطلب بمعنی اس معنی کا توقف حصول الثواب، کہ ثواب کا حصول موقوف ہے علی قصد التقرب بہا الی اللہ، اس قصد پر کہ اس کے ذریعے سے، ان قربتوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنا مقصود ہو۔ تو اگر مقصود یہ ہے تو اب ایسی صورت میں ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر قربت کی مثال دے رہے ہیں من نشر العلم، جیسے کہ علم کو نشر کرنا، پھیلانا، تعلیم دے کر، سکھا کر لوگوں کو، وہ افتان اور فتویٰ لکھ کر، وہ تصنیف اور کتابیں لکھ کر، یا اسی طرح سے مدارس بنا کر، مسجد تعمیر کر کے، دیگر کام، کہ ان میں اللہ کا تقرب بھی مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی مقصود ہے۔ تو حصول ثواب کے لیے یہاں پر نیت شرط ہے، نفس فعل کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْقَضَاء، رہا قضا، قاضی ہونا یا فیصلہ کرنا، تو فقالو، تو ہمارے علماء نے فرمایا انہو من اشرف العبادات، کہ یہ اشرف العبادات سے ہے، بلکہ اس کو اقبل فرائض اشرف العبادات، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کو اشرف العبادات قرار دیا گیا، قضا کو، فیصلہ کرنے کو۔ لہذا یاد رکھیے اشرف العبادات یا اقبل فرائض کا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں بھی ثواب کے حصول کے لیے نیت شرط ہوگی۔ ہاں، اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی اور فیصلہ کر دیا، فیصلہ تو متحقق ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت تو نہیں ہے، ہاں امور اور احوال کے پیش نظر عبادتوں سے بھی اشرف ہے، کبھی کبھی عبادتیں بھی اس پر موقوف ہو جاتی ہیں۔ مثلا قاضی اگر فیصلہ نہ کرے تو ایسی صورت میں بہت ساری جگہوں پر، مثلا قاضی نے اگر فیصلہ یہ نہیں کیا کہ چاند ہو گیا، تو ایسی صورت میں لوگ روزہ بھی نہیں رکھیں گے، تو عبادتیں بھی قضا پر کبھی کبھی موقوف ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو اشرف العبادات قرار دے دیا گیا، اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہوں گی۔ لہذا قضا یہ اشرف العبادات ہے، فالثواب علیہ متوقف علیہا، لہذا قضا پر ثواب یہ نیت پر موقوف ہوگا، یعنی ثواب کے حصول کے لیے نیت یہاں پر ضروری ہوگی، لیکن چونکہ نفس عبادت نہیں ہے اس لیے اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہوگی۔ وقضا اقامت الحدود والتعازیر، ایسی حدود قائم کرنا، ایسی تعزیرات قائم کرنا، حدود و تعزیرات قائم کرنا جیسے کہ قصاص ہے، دیت ہے، وغیرہ وغیرہ،
ان کو قائم کرنا وہ بھی اشرف العبادات ہے. ان میں بھی ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نیت کر رہے. ایسے ہی فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا يَتَعَاطَاهُ الْحُكَّامُ وَالْوُلَاةُ، ایسے ہی وہ تمام تر امور جن کو حاکم اور والی حضرات انجام دیتے ہیں. یتعاطاہ جس کو انجام دیتے ہیں، حکام حاکم کی جمع، ولاد والی کی جمع، جس کو سلاطین، حکام اور حکومت کے ذمہ داران جو کام انجام دیتے ہیں، مثلا چھوٹے بچوں کی شادی کرانا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی مصلحتوں اور مسالے کا خیال رکھنا، وہ سارے کے سارے امور یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن کے اندر ثواب کے حصول کے لیے نیت شرط ہے. اصل فعل کے صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے. وقضا تحمل الشہادات و اداؤها، ایسی شہادات کو لینا اور ان کی ادائیگی کرنا. تحمل شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوا، اس واقعہ میں حاضر ہونا تاکہ وقت ضرورت اس کی گواہی دی جا سکے. اور ادائے شہادت کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کا چشمدید واقعہ قاضی کے سامنے بیان کر دینا، یہ ہے ادائے شہادت. تو تحمل شہادت اور ادائے شہادت یہ دونوں امور بھی ایسے ہیں کہ جن میں اگر آدمی تقرب اللہ کی نیت یا لوگوں کے ساتھ بھلائیوں کی نیت کرتا ہے تو اسے ثواب حاصل ہوگا. تو نیت پر ثواب کا حصول موقوف ہوگا ان تمام صورتوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب کتاب نے فرمایا کہ تمام تر قربتیں ان میں ثواب کے حصول کے لیے نیت شرط ہے، نفس فعل کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے.